السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے سانحہ کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون 16 ماہ کی تباہ کن کارکردگی کا صلہ جھیل رہی ہے۔ عثمان ڈار کے انکشافات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کے سنگین کیس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے کیس میں بھی گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ مشکلات آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں تحریک انصاف کے لاپتہ دیگر رہنما بھی عثمان ڈار کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ خبر ہے کہ پی ٹی آئی رہنما صداقت عباسی نے کل رات ڈان نیوز کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا اور ان پر سنگین الزامات عائد کیے، مگر یہ انٹرویو فی الحال نشر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ابتلا کے اس دور میں درجنوں رہنما لاپتہ یا خود سے روپوش ہیں۔ صداقت علی عباسی بھی 34 دن سے غائب تھے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صداقت عباسی کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض صداقت عباسی کی ضمانت منظور کی ہے۔ ان پر غداری، دہشت گردی، جلاؤ گھیراؤ اور بغاوت جیسی سنگین دفعات عائد کی گئی ہیں۔ عدالت نے انہیں 10 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گرفتار یا لاپتہ سیاسی رہنما پریس کانفرنسز میں سامنے آنے کی بجائے یا مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان دینے کی بجائے انٹرویوز میں نمودار ہو رہے ہیں۔ عثمان ڈار 25 دن لاپتہ رہنے کے بعد کل ایک نجی چینل پر بازیاب ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا بلکہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار فیئرلی سکوئرلی چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹھہرایا۔ عمران خان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے جن کی سوچ ٹکراؤ والی تھی۔ وہ ایک تسلسل شروع ہوا، بیچ میں لانگ مارچ بھی آیا۔ اس گروپ کا جو بیانیہ تھا پارٹی پرویل کرتا جا رہا تھا اور عمران خان صاحب اس پالیسی کو یا اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں۔ عمران خان صاحب کو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی انفارمیشن تھی، لانگ مارچ کرنے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے۔ 9 مئی تو ایک تاریخ ہے نا، لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا۔ یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں، اگر گرفتاری کی صورت میں ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے، اگر پارٹی یہاں تک آئی ہے تو عمران خان صاحب کے فیصلوں سے آئی ہے۔ یہ عثمان ڈار کا بازیابی کے بعد انٹرویو میں بیانیہ تھا، مگر یہی عثمان ڈار 9 مئی کے دردناک حملوں کے محض ایک دن بعد برملا کہہ رہے تھے کہ ان حملوں کا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی عادت سے کوئی تعلق نہیں۔ 100% مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہم کسی جلاؤ گھیراؤ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ کسی سطح پہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ڈائریکشن مجھے یا ہم نے آگے کسی کو نہیں دی کہ آپ نے جانا ہے اور فلاں کے گھر پہ حملہ کرنا ہے یا فلاں علاقے میں گھس جانا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک خاص منظم منصوبہ بندی کے ساتھ ڈسبینڈ کرنے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ جو موقف 10 مئی کو عثمان ڈار کا تھا، اسی نوعیت کا ویڈیو بیان حماد اظہر کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ حماد اظہر نے حلفیہ پیغام میں عثمان ڈار کے انکشافات کو کلی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ یہ جب بات ہے کہ حماد اظہر اشتہاری ہیں، ان کا ویڈیو پیغام تو سامنے آ گیا ہے لیکن وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد ان کی والدہ نے عثمان ڈار کی گمشدگی کا ذمہ دار خواجہ آصف کو قرار دیتے ہوئے سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے صاحبزادے پر دباؤ کے تحت یہ انٹرویو لیا گیا ہے۔ پہلی بار اتنے سنگین الزامات کا سامنا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی تاریخ میں پہلی بار عوام کے غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے لیگی رہنما اپنی ہی سیاسی گڑھ لاہور میں جلسے اور کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، مگر مریم نواز کے جلسے میں عوام کی عدم دلچسپی کے بعد کل رات میاں شہباز شریف کو بھی سخت عوامی ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام نے میاں شہباز شریف کی گاڑی روک لی، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ عوامی احتجاج اور گاڑی روکے جانے پر اس واقعے پر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے۔ آج میں نے ان کے نمائندوں کو مدعو کیا، ان کے علاقے کے مسئلے کو سنا اور حل کی یقین دہانی کروائی، کیونکہ میرے نزدیک سیاست ایک عبادت ہے اور یہ عبادت خلق خدا کی خدمت کے لیے ہے۔
کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف کے احتجاج کرنے والے نمائندہ وفد سے ملاقات کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں بھی شہباز شریف سیاست کو عبادت قرار دے رہے ہیں۔ عوام میں مقبولیت کا گراف دوبارہ اوپر لے جانا مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور میاں نواز شریف کی واپسی کو گراف کی بلندی سے جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن یہ المیہ البتہ اپنی جگہ قائم ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک قانونی محاذ پر اور ایک عوامی محاذ پر اپنی بقا کی جنگ میں الجھی ہیں، اور ان حالات میں پل ڈیٹ کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے ناظرین کہ گزشتہ 5 سالہ اسمبلی نے جمہوریت کو مزید کمزور کیا۔ منتخب نمائندوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال ہونے کا موقع دیا، مگر غریب قوم کی اس اسمبلی کے ایک دن کا خرچ 6 کروڑ 65 لاکھ اور اجلاس کے 1 گھنٹے کا آن ایوریج اوسط خرچ 2 کروڑ 42 لاکھ روپے رہا ہے۔ اٹس ویری گرم سرکمسٹانسز انڈیڈ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے ترجمان بیرسٹر گوہر خان اور مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے آغاز کروں گی دانیال چودھری صاحب، عوام کے اس غیظ اور غضب کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی قیادت کی گاڑیاں روک کر ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، سر کیا میاں نواز شریف کو اپنی واپسی کو فی الحال مؤخر نہیں کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ننگی گالیاں اور اس کا تو اپنے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے قائدین کے ساتھ اگر کسی کا کوئی گریونس ہو تو اس کو شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ جو چل رہی ہے دس از ناٹ ریئل۔ لوگوں نے اپنے گریونسز کا اظہار کیا، یہ گالیاں اور یہ والی تو ہم نے نہ دیکھی ہے نہ ہے یہ۔ جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کے مؤخر کرنے کی بات، تو آج مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ منتظر ہیں میاں نواز شریف کے، وہ اس لیے کہ جو پاکستان 2017 میں چھوڑ کے گئے تھے میاں نواز شریف، یہ کڑی وہاں سے واپس جوڑیں گے۔ یہ وہاں سے واپس گاڑی چلے گی جہاں 100 روپے کا ڈالر تھا، 65 روپیز کا پیٹرول تھا اور 5 روپے کی روٹی تھی۔ آپ نے میاں نواز شریف کے جتنے بھی ادوار تھے آج اگر آپ ان کو اٹھائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیلیورنس کی سیاست میاں نواز شریف کے ادوار میں ہی کام ہوا، اور آپ کوئی پروگرام اٹھا لیں، وہ سی پیک اٹھا لیں، وہ آپ انفراسٹرکچر کو اٹھا لیں، وہ پاکستان کی موٹر ویز کو اٹھا لیں۔ ہماری جماعت واحد جماعت ہے جس نے ڈیلیورنس کی بات کی اور جس نے ڈیلیور کی، اور میاں نواز شریف آئیں گے انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں اپنے لوگوں کے بیچ ہوں گے، الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ شیر دھاڑے گا ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں۔ اوکے، مگر چودھری صاحب میاں نواز شریف صاحب کو بہت سے قریبی لوگوں نے یہ تجویز بھی دی ہے، 2-3 سے میری بھی بات ہوئی کہ فی الحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلیٹی بل سے پریشان عوام کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے کوئی زیادہ دلچسپی ابھی نہیں ہے۔ مجھے تو بیپ کرنا پڑ گیا اس ویڈیو کو جس کے اندر آپ کو گالیاں نہیں سنائی دے رہی۔ دیکھیں، اگر مجھے بتائیں، ملک آج بدترین حالات میں ہے، بے روزگاری اس کی پیک پہ ہے، مہنگائی پیک پہ ہے، لیکن اس سے ملک کو آگے چلانا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو جو پاکستان کی عوام کی جو آس ہے نا وہ ایک بندے سے ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں اگر مشکل حالات کا یا کسی چیز کا فیس کیا تو وہ میاں نواز شریف نے کیا۔ کراچی سندھ جو تھا، اور کراچی پاکستان کی شاہ رگ تھی، سب سے بڑا لائٹوں کا شہر تھا، لیکن آج پنجاب میں جتنے پچھلے سالوں میں ڈیلیورنس ہوئی، پنجاب میں جتنے سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کام کیا، آج لوگوں کی امید ایک ہے، اس غریب کی، اس بے روزگار کی جس کے 4-4 5-5 15-15 ہزار بجلی کے بل آ رہے ہیں، جو مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے، جو لوگ پاکستان سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ان کی امید کی کرن ہے نا پاکستان کو آگے واپس ٹریک پہ چڑھانا۔ چلے میں اس کے اوپر آتی ہوں سر، مگر مجھے بیرسٹر گوہر کو بھی خوش آمدید کہنے دیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ لوگوں کو بھی آپ کے چیئرمین سے ہدایات جاری ہو گئی ہیں کہ فی الفور جلد سے اور کارنر میٹنگ شروع کرائے جائیں، سر مگر ایک ایسے ماحول میں جب آپ کے اپنے لیڈران، کیبنٹ کے ممبرز منظر عام پر آ کے اتنے بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، تو اس سٹیج پہ کھڑا کون ہوگا، ایڈریس کس کو کرے گا اور کیا کہے گا؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی کمپین کا تعلق ہے تو الحمدللہ پی ٹی آئی کی کمپین تو بڑے عرصہ سے شروع ہوئی ہے۔ ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ یہ اناؤنس ہو جائے الیکشن کب ہے اور دن کب ہے، تو ہمارے ووٹر تو ریڈی ہے، اس کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جہاں تک ہے کہ پارٹی بھی فعال ہے اور پارٹی کو سمبل بھی ملا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بلایا بھی، اور ہم اس کے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات ضرور، ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور وہ یہی کنسرن ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ ہائیڈنگ ہے، اور لیڈرشپ زیادہ تر کیسز میں انوالو کیا گیا ہے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے، جس طرح وہ سرفس ہو کر کے آیا ہے عثمان ڈار صاحب، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک نیا ٹریلر آ گیا کہ پہلے لوگوں کو کیمرے کے سامنے لاؤ اور ان کو کہو پریس کانفرنس کرو،
اب اس کا جو انہوں نے دیکھا کہ عوام میں کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا تھا, لوگ کرٹیسائز بہت کر رہے تھے, تو انہوں نے نیا چینج کر دیا کہ جی وہ چلا جاتا ہے اور خود کہتا ہے جی میں سر آپ خود نجی وکیل ہیں, آپ چینل میں جانتے ہیں نا کہ اگر یہ گواہ بن کے عدالتوں میں چلے گئے تو آپ کے چیئرمین کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. نہیں دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوا. خان صاحب تو جے آئی ٹی میں بھی پیش ہو گئے تھے اور جے آئی ٹی میں بھی انہوں نے کہا تھا ڈار صاحب نے کہا ہے میں جانے کو تیار ہوں عدالت. تو آپ شیئر کر لیں. خان صاحب تو جس وقت 9 مئی ہوا ہے تو خان صاحب تو اس وقت جیل میں تھے, اور یہ سپریم کورٹ نے بھی پہلی مرتبہ پوچھا تھا. سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور جے آئی ٹی کی رپورٹیں تھی اس کے سامنے. 9 مئی سے پہلے جو ذہن سازی کی گئی اور پلاننگ کی گئی اس انکشاف کے بارے میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ صداقت علی عباس کا بھی جو انٹرویو نہیں آن ایئر ہو رہا اس کے بھی کچھ مندرجات سے میں آگاہ ہوں. اس کے اندر تو وہ نہ صرف چیئرمین بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اسٹیٹمنٹ سب دنیا نے دیکھی اور لے کے آ جاتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ اس بات پر ہے کہ ایک بندے کو ڈیمیج کرو, ڈسٹرائی کرو, اس کو پولیٹیکل سپیس سے نکالو. وہ تو 1 سال سے یہ کوشش کی جا رہی تھی. 180 کیسز مگر آپ پھر بھی پر امید ہے کہ اگر بلے کا نشان ہو بیلٹ کے اوپر تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور لوگ ووٹ ڈالیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سپورٹ کریں گے. لوگ اب موجودہ سسٹم سے, اور یہ دیکھو آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر کو, یہ گزشتہ پرائم منسٹر ہے کہ جس کو ابھی عہدہ چھوڑے ہوئے 2 مہینے نہیں گزرے, لوگوں نے ان کا کیا حشر کر دیا. پہلے انہوں نے اتار لیا کہ جی مریم جائے گی تو بڑا جلسہ کرے گی. اس نے جلسے کا نام چینج کر کے کارنر میٹنگ رکھ لیا. پھر انہوں نے کہا جی بہتر ہے کہ اس مرتبہ حمزہ بھی چلا جائے اور شہباز شریف صاحب بھی چلا جائے, اور وہ وزیر اعظم بھی رہے تھے اور اپنے ہی حلقے میں چلے گئے. انہوں نے لوگوں کا غیظ و غضب دیکھا ہے. آپ نے صحیح فرمایا, آپ کو بیف کرنا پڑا. اگر وہ زیادہ ویڈیو آپ دکھاتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ لوگ کس قدر ہیں, اور یہ تو لوگ کم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز تو ختم کیے, اپنے کروڑوں اربوں روپے تو ہضم کر بیٹھے. 1 مہینے کے اندر اندر نیب کی ترامیم کرا کے سارے کیسز ختم کرے. جن پہ انڈائٹمنٹ ہونا تھا, جن کا ٹرائل ہونا تھا, جو کنوکٹ ہونے تھے, وہ جا کے وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے. بیرسٹر دانیال صاحب, جو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف, ایون حمزہ شہباز 3 دنوں سے اپنے گڑھ میں جو جلسے یا کارنر میٹنگز کر رہے ہیں نا, اس سے زیادہ سپورٹ تو ان کے علاقے میں انہیں مل ہی نہیں سکتی. دیز آر دا ہاٹ بیڈز آف دیئر ووٹس, اور ٹرن آؤٹ اتنا ڈسمل ہے, اتنا مایوس کن ہے سر کہ نون کا جیلم میں بھی ساتھ رفیق صاحب گئے, جلسہ زیرو ٹرن آؤٹ سے مترادف تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک کارنر میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. میں مریم نواز صاحبہ کی کیا بات کرتا ہوں یا لیڈرز کی, میں اپنے حلقے میں پنڈی میں کر کے آ رہا ہوں جس میں آپ کے بھی پروڈیوسر کو بھیجتا ہوں. 4 سے 5 ہزار بندہ, ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی. ہم انشاءاللہ راول پنڈی میں 8 تاریخ کو اپنا کریں گے, جہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ آئیں گے. لاہور کا جب ہمارا فائنل ہوگا, یہ تو خالی ایک یو سی وائز پی پی وائز ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں 21 تاریخ کے لیے. کروڑوں لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ. جس طرح خمینی کا استقبال ہوا تھا اس طرح استقبال ہوگا. پورے ملک میں ایک جماعت منظم ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور ان تمام چیزوں کے باوجود بیرسٹر صاحب کو بتاؤں کہ شیر آئے گا, دھاڑے گا, 2 تحقیق اکثریت سے آئے گا. میاں نواز شریف ہیز لینڈڈ. میاں نواز شریف آئیں گے, ہماری جماعت آئے گی اور پاکستان میں ڈیلیور کرے گی. اور اس لیے ڈیلیور کرے گی کہ تمام جماعتیں جو صفوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کسی چیز میں رزلٹ نہیں دے سکی. وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور ہو, انہوں نے سوائے جھوٹی امیدیں, گالی, بری زبان, پاکستان کی نسل کو, نوجوان کو کچھ نہیں دیا. ہماری جماعت نے ڈیلیور کیا, بار بار کیا, اور انشاءاللہ پھر کرے گی. ڈال دے گی کیا آپ کو موٹر سائیکلیں دینی پڑ رہی ہیں, ایپس بنانی پڑ رہی ہیں بندے بلانے کے لیے. کے بعد دیکھنا ماحول کیا ہوگا. انشاءاللہ آپ کو 21 کے بعد یہ بھاگیں گے, نظر پہلے ہی نظر نہیں آ رہے, یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اور انشاءاللہ جس طرح پورا ملک چارج ہوگا, آپ کو کوئی علاقہ, کوئی گلی, کوئی محلہ, وہاں سے اگر آپ کو بندے نکلتے ہوئے نہ نظر آئے تو آپ کو پکڑنا. اور آپ کس کو دے رہے ہیں؟ جو دے رہے ہیں مجھے بھی دے دیں. ہم کہاں دے رہے ہیں, ہم نے کیوں موٹر سائیکلیں دینی ہیں؟ اچھا سر, یہ تو خود اعتراف کیا آپ کے لیڈران نے کہ موٹر سائیکلیں بھی دی جائیں گی. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ایپ بن رہی ہے, ایک بندے کو اب انسانوں کی جیو فینسنگ دیکھی جائے گی کہ کون سا ووٹر کارکن کدھر ہے, رجسٹر کیا جائے گا. تو آپ نے تو خمینی سے تعبیر کر دیا ریٹرن نواز شریف صاحب کا, بی بی شہید سے ہی کر لیجئے, جب ایک کونے سے لے کے مینار پاکستان سے لے کے ایئرپورٹ تک عوام بھری پڑی تھی اور سری سر تھے. تو ایسا ہی کچھ منظر مینار پاکستان سے ایئرپورٹ تک نہیں, انشاءاللہ یہ عوام پورے پاکستان کی پوری موٹر ویز بند ہوں گی.
جی ٹی روڈز بند ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی عوام کتنے لوگ آئیں گے. آپ خالی آپ ایونٹس تو دیکھیں جو ہو رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ لاہور کی جو کارنر میٹنگز ہیں ان کو چھوڑ دیں, آپ ہمارے شہروں میں آ کے دیکھیں, آپ خالی دیکھیں تو صحیح. آپ کا آرٹ کا اندازہ لگا رہے ہیں ویسے, کارنر میٹنگ ہے وہ بھی, خالی دیکھنا آپ اس میں کس طرح ہزاروں کے ساتھ. ہمیں لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک میسج بھجوا رہے ہیں کیونکہ غریب اور جو اس بندے کی جو مہنگائی اور اس کے شکار میں پھنسا ہوا ہے, اس دلدل سے نکلنے کا ایک حل ہے, ایک امید ہے, وہ ہے نواز شریف. بند لوگوں کو ایک امید ہے اور یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے, آپ بھی لوئر ہیں, آپ دونوں بیرسٹرز ہیں سر. یہ آتے ہی جو ایک سمندر ہوگا لوگوں کا اور موٹر ویز بلاکڈ ہو جائیں گی اور پہیا جام ہو جائے گا مقبولیت کی وجہ سے, عدالت نہیں جانا انہوں نے پہلے؟ انشاءاللہ جائیں گے جب فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا تو he'll submit himself to the courts. وہ بیل پہ ہے اور ابھی ان کی جب بیل آپ کو ملتی ہے تو آپ کا جو سزا ہوتی ہے وہ سسپینڈ ہو کے وہ سسپینڈ ہوتی ہے اور پھر آپ گارنٹیڈ ہے بیل مل جائے گی سر, بیکاز ہی از اے کنوکٹ اینڈ این ابسکانڈر. وہ بیل پہ اور انشاءاللہ he will submit himself to the courts. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بیرسٹر صاحب آپ کو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا فرما رہے ہیں, لیکن یہ اپنے ڈرائنگ روم سے کر رہے ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہوں گا ذرا موتی محل جائیں, ذرا آپ صدر چلے جائیں, پنڈی میں راجہ بازار چلے جائیں, لوگوں کو فیس کریں, پھر آپ کو پتہ چلے اور پھر پارٹی کا پتہ چلے کہ ادھر سے آ رہے ہیں 16 مہینے میں پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا. اور یہی بات رہی تو میاں صاحب جس وقت جا رہے تھے تو عدالت کے حکم سے نہیں گئے تھے, لیکن اس بہانے سے چلے گئے تھے کہ جی پلیٹلیٹس ڈراپ ہو گئے اور زندگی کو خطرہ ہے لہٰذا علاج کے لیے جا رہے ہیں. نہ انہوں نے علاج کرایا نہ وقت پہ واپس آ گئے. اس کی دوران ان کی اپیلیں ڈسمس ہو گئی ہے, وارنٹ دائمی اس کے خلاف ہے اور عدالت کے حکم کے مطابق وہ جس وقت بھی آ جائیں گے تو قانون کے مطابق اگر چلنا ہے تو وہ جیل جائیں گے, اور اگر ڈیل کر کے آئیں گے تو obviously یہ ایک الگ بات ہوگی. اچھا, اور بیرسٹر صاحب مجھے یہ فرمائی دیجیے گا کہ کل اہم ترین ایک پریس کانفرنس کرنی ہے شہباز شریف صاحب نے, ہمیں اطلاع ملی ہے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے. کچھ اس حوالے سے آپ کو اطلاعات یا کوئی انفارمیشن ہے کہ کیا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک کیا آپ لوگوں کی تیاریاں ہوئی ہیں؟ کوئی فگر بھی دیجیے. آپ نے تو جنیرک کہہ دیا کہ موٹر ویز بھی بند اور ایک ہم دیکھیں گے سروں کا ایک سیلاب ہوگا اور لوگ ہوں گے, مگر کوئی نمبر دے دیں. دیکھیں جی انشاءاللہ جو میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے لوگ ہوں گے وہ اوور 1 ملین بندہ ہوگا جو لاہور میں موجود ہوگا انشاءاللہ اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے, اور 10 لاکھ سے زیادہ بندہ ہوگا. اور آپ اپنے اس دن کیمرے کی نظر دوڑانا انشاءاللہ آپ کے ہر ایک چھوٹے چھوٹے شہر سے 10-10 ہزار بندہ آ رہا ہے, تو وہاں تو آپ کی سوچ ہے جو لاہور سے بندہ ہوگا تو 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ. 10 لاکھ بندہ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا, اس سے پلس ہی ہوگا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کی امید کی جو کرن ہے, اور کوئی چانس نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب تاخیر کریں اپنی اس 21 اکتوبر کی ڈیٹ کے اوپر؟ نہیں انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, 21 کو ہی آئیں گے اور پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی کیمپین کو, مسلم لیگ نون کی کیمپین کو, اور اسی کو لیول پلینگ فیلڈ آپ کہتے ہیں جو دوسری جماعت کا حال ہوا ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے سر. ان کو اب یہ چیزیں اور کرسیاں کوئی اٹریکٹ نہیں کرتی. اگر وہ پاکستان اس ٹائم آ رہے ہیں تو پاکستان اس ٹائم جو آنے کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو, اپنی عوام کو, لوگوں کو اس مشکل ٹائم پہ ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر کہ اور اس بحران سے اس مشکل ٹائم سے نکالنا. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں تاخیر بھی کوئی اس حوالے سے نہیں ہوگی, مگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے سر جو تحریک انصاف کا حال ہو رہا ہے. انہوں نے جلسے کی بھی اب ایڈمنسٹریشن سے اجازت لے لی ہے, ملتی ہے نہیں ملتی اللہ جانے, مگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے بیرسٹر چودھری صاحب؟ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ تو کبھی نہیں ہو سکتی جی. جس طرح آپ نے ہمارے 3-3 4-4 سال لوگوں کو اندر بند کیا, آپ نے جھوٹے کیس بنائے, کسی کی شادی پہ آج لیول ہے سر, اب باہر ہے نا سارے, اندر کیا, کسی کو بیٹی کو اندر کیا. ان کو تو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں, مجھے بتائیں ان کی آنسو اور ان کی دھاڑیں نہیں ختم ہو رہی. یہ ٹانگا پارٹی تھی, اس کو جوڑ کے اکٹھا ایلفی سے جوڑا گیا تھا اور وہ ایلفی ختم ہو گئی. ایلفی کی لائف اتنی ہوتی ہے, وہ پوری پارٹی آپ کے سامنے ریزہ ہو گئی ہے, اور جتنی دیر یہ ایلفی چلنی تھی, یہ کمپنی کی مشہوری تھی, چل گئی, اب ختم. اب تو ان کا اب ختم ہے, یہ دیر گون دیر ہسٹری. ون مور کوسچن سر, اس سے پہلے میں گوہر صاحب کے پاس ان کے آخری آئسولیشن میں لے کے چلے گئے تھے. پاکستان کا اب شکر ادا کریں کہ ہم اس آئسولیشن سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے چودھری صاحب, ایز اے آفیسر آف دا لا کوئی ریزرویشنز آپ کو ہیں جس طرح لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں اور جس طرح انکشاف کر رہے ہیں مہینہ انڈر لاپتہ ہونے کے بعد؟ نہیں, ہمیں کیا ہوں گے, ہم تو ایز اے آفیسر آف لا ہم کہتے ہیں کہ تھوڑے تگڑے ہوں. ہم نے تو 3 سال جیلیں کاٹی,
4 سال کاٹی, اوکے. کسی نے ٹھیک کسی ہے کے آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا, مردوں کی طرح جیل کاٹی. جی بیرسٹر گوہر صاحب, اور اب ان کی جو حقیقت ہے ان کے آنسو سے نکل رہے ہیں کیونکہ ایک منظم طریقے سے 9 مئی کے واقعات کرائے گئے تھے اور اب سچ بولنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اگر سچ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ بولتے. اگر ہماری جماعت میں 4 سال میں کوئی نہیں بولے نا, فواد حسن فواد اور جیسے لوگ نہیں بولے جو جماعت کا حصہ نہیں تھے, اس لیے کہ اس میں حقیقت نہیں تھی. اگر اس میں حقیقت نہ ہوتی جی سر مختصراً فرما دیجیے بیرسٹر گوہر صاحب, فواد حسن فواد, آہد چیمہ اور باقی دیگر کارکنان اور آپ کے لوگوں میں فرق کیا ہے سر؟ بیکاز ہم یہ بہرحال یہ بات تو یہ سر سوال سن لیجیے. ایک انکوائری اور بیکاز سر میں بیرسٹر گوہر صاحب, فیاض الحسن چوہان ہے, تنویر الیاس ہے, عثمان ڈار ہیں, صداقت عباسی اور اسد عمر ایک طرف ہیں, تو دوسری طرف آپ شہریار افریدی اور علی محمد خان اور قریشی صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جو سٹینڈ لیے رکھے ہیں ابھی تک. سو کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ یا اسٹریٹجی غلطی تھی آپ جن لوگوں پہ کوئی الزام اور جن لوگوں پہ کوئی الزام ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے, تو وہ ایک طریقہ کار ہے. اگر فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کیسز تھے, اور کیسز وہی تھے جو نیب نے بنائے تھے, اور نیب کا وہی تھا, وہی چیئرمین تھا جو شاہد خان عباسی صاحب وہ خورشید شاہ صاحب نے خود مقرر کیا تھا. لیکن موجودہ دور میں جو ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں بحیثیت قوم ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. یہ اس بات کا نہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوہر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بیرسٹر دانیال چودھری. چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کو خبر دیں گے اور کتنے لوگ ہیں جو ابھی منظر عام پر آنے والے ہیں, اور عدالت اہم کارروائی. ایک طرف تحریک انصاف کے چیئرمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے توشہ خانہ کیس میں ان کے خلاف فیصلے کو سسپینڈ کر دیا جائے, تو دوسری جانب ناظرین سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس پر کہکے لگ گئے تو لطیف کھوسا کے دلائل نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا. جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. وکیل لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی مثال کیسے نہ دوں, پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک بند کیا جائے. دن کو بغیر کپڑوں کے گنڈے آتے ہیں اور پرویز الہی کو گرفتار کیا جاتا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ کیا مطلب دن کو کپڑے پہنے بغیر لوگوں نے گرفتار کیا. جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس پر عدالت میں کہکے لگ گئے. وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ بغیر یونیفارم کے چند افراد نے گرفتار کیا. سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست کے خلاف کیس میں وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ ہم انسان ہیں, کسی جنگل میں نہیں رہ رہے, اس ملک کے آئین اور بنیادی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اکثر باتیں ہمیں بہت دیر بعد یاد آتی ہیں. لطیف کھوسا نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے گنڈے آئے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ لطیف کھوسا صاحب قانون کی بات کریں, آپ جذباتی نہ ہوں. وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ ہمارے ساتھ کشمیر والا سلوک کیا جا رہا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ملک کے لیے کشمیر کی مثال نہ دیجیے, وہ مظالم بھارت کر رہا ہے, اپنے ملک کے لیے یہ نہ کہیں. جسٹس سردار طارق استفسار کیا کہ ملزم کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جانا یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں؟ ایک شخص کو گرفتار کرنے سے روک دیا جائے اور وہ باہر جا کر 2 قتل کر دے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ججز نے بھی قانون کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے. اعلیٰ عدالت وکیل لطیف کھوسا کے دلائل سننے کے بعد سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر چکی ہے, لیکن اس پوری سچویشن میں غیر یقینی کی فضا گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. بات کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ عثمان ڈار کے انکشاف اور مزید جو اب آنے دباؤ کے تحت ہیں, ضمیر کے تحت ہیں, کیونکہ 25 دن تو غائب رہے, اس کے بعد کہا کہ خود ہی چلا گیا تھا, گو کہ ان کے اپنی والدہ اور بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ پھر سے منظر عام پر آ گئے ہیں. آج بھی ان کے ٹویٹر فیڈ کے اوپر ان کی پن ٹویٹ جو ہے وہ ان کی اپنی والدہ کی اپیل ہے کہ میرا بیٹا گمشدہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مہر صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ کہ جو بات 13-14 مہینے پہلے میں نے کہی تھی وہ اللہ کی مرضی اور مدد سے وہ سب چیزیں تو صحیح ثابت ہو گئی, اور جو باتیں کی تھی تب تو پارٹی بھی عروج پہ تھی اور خان صاحب بھی آسمان سے باتیں کر رہے تھے, اور عثمان ڈار جیسے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈر کے مارے, کیونکہ اس کا حصہ بن گئے تھے, اب ڈر گئے تھے, آگے پیچھے ہوئے تھے, اینڈ فائنلی دے ریئلائز کہ بھئی اب ہم سے جو ہو گیا, اب جو جس نے کروایا, جس کو کہا وہ خاص اور وہ جن بھوت اور وہ موکل اور یہ خاص اور یہ سانپ اور کیڑے مل کے جو کام کرا رہے تھے, تو جو عثمان ڈار نے باتیں کی ہیں وہ جو نام لے رہا ہے وہ 100% ٹھیک نام لے رہا ہے, لیکن اس پہ کچھ نام وہ بھول بھی گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی آپ کو صداقت عباسی صاحب بھی نظر آئیں گے, فاروق حبیب بھی نظر آئیں گے اور دیگر بھی نظر آئیں گے, کیونکہ سب نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا تھا. یہ تو دشمن ملک کا کام کیا گیا ہے. آپ نے تمسخر اڑا دیا شہیدوں کی لاشوں کا, آپ نے اداروں کے تنصیبات کے اوپر آگ لگا دی.
لیکن ان سب چیزوں کے بعد کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے اوپر انکوائری اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ویڈیوز کے تھرو آپ کو سب پتا چل رہا ہے, اور یہ لوگ آ کے اب سارے کے سارے ان پہ ڈال رہے ہیں, اور وچ فیکچولی اب بندوق کی گولی اور بندوق تو چلائی خان صاحب نے ہے نا, تو قانون تو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جن بوتوں اور موکل اور خاص اور ان کے مشوروں پہ کیا تھا. قانون تو پوچھے گا گولی آپ کی بندوق آپ کے ہاتھ سے چلی ہے. تو وہ پھنس گئے, اور اسی وجہ سے میرا ان کا اختلاف ہوا. اور اس وقت جب میں نے ان کو کہا آپ پہ فائرنگ ہوگی, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارا پیارا بھائی ارشد شہید جس کی برسی آ رہی ہے 23 کو, وہ بچی جو ٹرک کے نیچے ہوئی, اور جو بہت سارے بچے مرے, ان کی شہادتوں کا ریزن کیا تھا؟ ہم جمہوریت میں کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہم قوم کو کیا دینے آ رہے تھے؟ ہم قسمت کیا بدلنے آ رہے تھے؟ قطع کلامی معاف, یہ سوال ابھی جو اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ, وہ یہ ہے کہ یہ رونما ہو کیسے گئے ہیں, اور وہ بھی سیدھا ٹاک شوز پر. ان کو لایا کون ہے, پھر لے کر گیا کون ہے, جب خاندانوں کو, اہل خانہ کو نہیں معلوم کہ یہ منظر عام پر آئے. اور خبر آپ کو دوں سر کہ صداقت عباسی کا کل رات کو ڈان نیوز پہ انٹرویو ہوا ہے, انہوں نے بھی یہی انکشافات کیے, بلکہ سابقہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کو بھی 9 مئی کے اندر ماسٹر مائنڈز قرار دیا ہے. تو وہ تو انٹرویو شیلف ہو گیا ہے, وہ بھی رات گئے ایک دم رونما ہو گئے آؤٹ آف نو ویئر. دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا جہاں تک بات ہے, اس میں ان آئیڈینٹیفائڈ جن کی آئیڈینٹی نہیں ہے, وہ لوگ وہاں بیٹھ کے اس پہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی نوٹ بکس کے اوپر یا فون سے, اگر اتنے ولولے والے ہیں اور اتنی آزادی پسند اور اتنے بہت ترم خان ہیں جو طوفان سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں, وہ پھر باہر آ کے بھی دکھا دیں ہمیں. پھر باہر تو آتے نہیں ہیں, اور جن کی شناخت نہ ہو ان کی بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی بات بجائے اگر 1 منٹ کے لیے میں سمجھ لوں اور سوچ لوں کہ آپ نے جو کہا پریشر کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو دیکھیں جی اگر مجھے توپ کے آگے بھی رکھا ہوا تھا اور مجھے کوڑے بھی مارے جا رہے تھے اور میرے سر پہ بندوق بھی رکھی گئی تھی, جب میں کیمرے کے آگے آ جاؤں گا تو میں شیر ہو جاؤں گا, اور کیمرے کے آگے بڑی بڑی بلی بھی شیر بن جاتی ہے. تو وہ شیر آ کے یہ آپ کیمرے کے آگے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پہ اس آدمی نے پریشر کیا ہے, یہ میرے ساتھ سلوک ہوا ہے, یہ میرے بچے پریشان تھے. آپ نے شاید میری بات سنی نہیں. صداقت علی عباسی کا بھی تو انٹرویو نہیں چلایا جا رہا نا, ان کو بھی کوئی لے کر آیا, ان کا بھی انٹرویو کرایا, اس کو پھر شیلف کروا دیا گیا, وہ بھی غائب تھے, وہ بھی منظر عام پر آئے. تو یہ بعد میں جو آپ نے شیر بن کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی تو اون کرنا ہوگا نا سر. آپ کہتے ہیں کہ سب نے ریئلائز کر لیا ہے, دیکھیں میری ابھی تک 9 مئی کے بعد سے آج آ کے ریئلائز کیا ہے. دیکھیں مجھے تو آپ یہ سوال اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں 9 مئی کے واقعے سے 12 مہینے پہلے ہی نکالا جا چکا تھا اور سچ بولنے میں بلا گیا, اور مجھے اس پہ کوئی شرم بھی نہیں ہے, اور میں حق پہ کھڑا تھا اور آج بھی حق پہ کھڑا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قطار بنے گی, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو سب اس کے اندر ملوث تھے, بے ہے, وہ سب لوگ اب یہ میں نے 12 مہینے پہلے کہا تھا کہ سارا ملبہ ان پہ ڈالیں گے, کیونکہ ہی واز دا ہیڈ آف دا پارٹی, ہی از دا چیئرمین, سٹنگ چیئرمین تھے وہ پارٹی کے, اور اس میں کوئی مغالطہ ہمارے اندر ہونا نہیں چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اس کی معافی نہیں ہے, تنصیبات کی معافی نہیں ہے, فوج پہ چڑھائی کی معافی نہیں ہے, شہداؤں کی لاشوں کا تمسخر ہونے کی معافی نہیں ہے. آپ پھر میرا سوال نہیں سن رہے سر, اس کو تو کنڈون نہیں کر رہا کوئی, وہ تو بالکل انسیپٹیبل ہے, ریڈ لائن کراس ہو گئی. آنے کو واقعی اس بات کو تسلیم کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے, مگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ آ کہاں سے رہے ہیں, ان کو لا کون رہا ہے؟ 164 کی سٹیٹمنٹس جو ہیں جا کے مجسٹریٹ کے سامنے اپنی دے دیں, ٹاک شوز پہ کیسے آ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو مجھ سے سوال کر رہی ہیں, میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کی معافی نہیں ہے, جو پی ٹی آئی نے کام کیا, چیئرمین نے کام کرایا, اور یہ سب جو اب سارا ملبہ ڈال رہے ہیں اور آج اچھے بچے بن کے نکل رہے ہیں اور اس چیز کا حصہ تھے, اگر اس کی معافی نہیں اور نہیں ہونی چاہیے, وی آل کنڈیم 9 مئی. لیکن 9 مئی سے ہم اچیو کیا کر رہے تھے؟ دھرنے میں ہم اچیو کر رہے تھے کہ یہ چیف نہ آ سکے اور ایک خاص چیف بن جائے. 9 مئی کو ہم چاہ رہے تھے بغاوت کروا دیں اور اس چیف کو باہر نکلوا دیں اور پھر اپنے خاص کو اندر لے آئیں. یہاں تو بڑی کلیئرٹی ہے, شواہد ثبوت, واٹس ایپ میسیجز, یہ ڈینائبل نہیں ہے. اب اگر آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نواز شریف کے ایک طیارہ ہائی جیک کو کیسے لیں گے؟ اس میں انہوں نے سٹنگ چیف کو ٹھیک ہے کیا. آج آپ نے بتایا کہ دونوں ایکولی ہیں آپ کی نظر میں. 164 کے بیان کیوں نہیں یہ ریکارڈ کرا رہے, چاہے عثمان ڈار ہو یا یہ صداقت عباسی ہو؟ میری بہن 164 کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ, جس کو آپ کوئی بہت بڑا توپ اور تیر سمجھتی ہیں ملک کے اندر, 164 کا بیان دے کر اسحاق ڈار صاحب 5 سال کے لیے مفرور ہوئے, اشتہاری ہوئے, ایک شام واپس آئے, کیسز بند, اگلے دن سینٹ بحال, دوسرے دن فائنانس منسٹر, تیسرے دن قرضے,
टेलर मेड केसेस माफ। आप किस 164 की बात करी है? अगर किसी के अंदर रियलाइजेशन हो गई है, किसी को पता है कि मैं गलती कर चुका हूं और इसकी सजा मुझे मिलनी है, उससे बेहतर है पहले निकल जाओ, पहले छुप जाओ, फिर आगे आगे बलवा डाल दो और सबूत दे दो कि हम तो बेवकूफ थे, हमसे करवा दिया। भाई जिसने करवाया वो भी अक्लमंद था, जिसने किया वो भी अक्लमंद था। 9 मई से पहले खड़े होते ना, अब क्या खड़े होने का फायदा है? लेकिन दुए राय दुरुस्त है। आप अब इसको ये ना कहें कि ये प्रेशर है। अगर प्रेशर है तो आज टीवी पे बोल दे, आज आके ट्वीट कर दे। क्यों नहीं कर रहे? आपको लगता है कि जंगल का कानून है, किसी की औलाद को कोई गोली मार देगा और कोई मुंह नहीं खोल सकेगा? इसी तरीके से मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि आपने वाटर टेस्ट कर लिया है। दिस इज नॉट द फोकस। फोकस आपका यह आज होना चाहिए कि जो जमहूरी 18 जनाजे वाली लीडरशिप, जो करप्शन से भरपूर 40 साल पाकिस्तान को दूर धकेलने वाली, आटा चीनी दूध, कत्लो गारत, बच्चियों की लाशें, उनके रेप, गटर में मर रहा, उनके जमहूरी लीडर 21 अक्टूबर को शहबाज शरीफ जाते हैं अपना जलसा करने, मोटरसाइकिल और पैसा देने के बावजूद वो कहानियां आपको पड़ती हैं उनको, उसका आप सवाल नहीं कर रहे, वो आप पाकिस्तानी कौम को बता नहीं रहे। मैं पूछती हूं आपसे, क्योंकि आज तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे नून लीग को सिर्फ इख्तियार नहीं, इख्तियार भी चाहिए, पावर यानी कि इख्तियार भी चाहिए, नॉट जस्ट इख्तियार। तो ये तो इस पे आएंगे जी। इख्तियार और इख्तियार, भाई इख्तियार और इख्तियार के लिए अभी तो आप सिर्फ गली गूचे में गए हो तो आपको गालियों से शीशे तोड़ के आपसे मुखातिब हुए हैं। और ये सिर्फ नून लीग नहीं है, दिस इंक्लूड्स पीडीएम की सारी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई। आप मुझे बताएं बहन, बीइंग सो एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड, कि कौन सी 3 चीजें पाकिस्तान में इन जमहूरी जनाजे और लीडरों ने दिए, उनकी नालायक औलाद को हम बर्दाश्त करें? क्या जमहूरी पार्टियों में से जमहूरी लोग नहीं आगे आ सकते? क्या दरबारी बन के, नौकर बन के खड़ा होना है? कोई कहे आग लगा दो फौज को, हम अंधाधुन आग लगा दे, और वो कहे जी मैं डिसोन करता हूं, मैंने नहीं करवाया, मैं नहीं जानता। कोई यहां आ जाए कि एग्रीमेंट करे, मुल्क से भाग जाए, किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो जाए, कोई 164 का बयान दे के बाहर निकल जाए, अगले दिन वापस आ जाए। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? अवाम को सोचना है। मुझे ये ठीक है। और आपने पहले देखे ना, उस्मान डार का इंकशाफ आ गया, सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दिया, गो के वो चला नहीं। क्या शेख रशीद भी आएंगे और किस किस को आते देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको कोई 11-12 महीने पहले बहन बताया था कि आज बताए ना, साया भी छोड़ देगा, सब आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो जो जिन भूत और मुअक्कल जो आप कुछ नहीं कर पा रहे, बोले ना कुछ करके दिखाएं। देखिए जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं। आप दरबारों में जाके फातिहा पढ़ सकते हैं, सिजदा सिर्फ आप अल्लाह के आगे कर सकते हैं। उन मुअक्किल जिनों का अपना पुराना जिन, उनको सबको एक जगह बंद करके खीसे में फेंकने वाला है बहुत जल्द, वो भी आप देखेंगे। और उसके बाद मुझे आप नाम लेके बता सकते हैं आप? क्या फरूख हबीब या शेख रशीद को एक्सपेक्ट किया जाए? कैन यू गिव मी सम नेम्स हु आर एक्सपेक्टेड टू बी कमिंग? जब एक आदमी हिम्मत करता है उस्मान डार की तरह, तो आपको सदाकत अब्बासी भी नजर आएंगे, आपको फरूक नसीम भी नजर आएंगे, और दीगर भी नजर आते रहेंगे आपको। देयर इज नो टू वे अबाउट इट, क्योंकि सबने गलती तो की है। फरूक नसीम तो एमक्यूएम में ही है। फरूक हबीब, हाँ। तो वैसे शेख रशीद हैं कहां वाडा साहब? शायद आपके घर के साथ वाले घर में ना हो, बहन चेक कर लें। सदाकत अब्बासी की तो जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी जो है वो कबूल कर ली गई है 50,000 के मचलकों के एवज। सो ये भी एक ड्राई क्लीनिंग का ही प्रोसेस है शायद। मगर ऐवान सदर भी पेश था इस 9 मई की प्लानिंग में, ये भी एक दावा किया गया है। इसके ऊपर आप कुछ जानते हैं? आरिफ अलवी से बैठ लेकर ही लोग पार्टियां छोड़ रहे थे। आरिफ अलवी साहब की बैठ लेके ही ये सब तंसीबात की प्लानिंग के अंदर वो भी हिस्सा थे। उनको इम्यूनिटी हासिल थी, इसलिए वो बहुत सुकून से बैठे हुए थे। और आज जो इमरान खान साहब ने गिला कल किया उनसे, वो मैं 6 महीने पहले टीवी के रिकॉर्ड्स में बता चुका हूं। और जिस दिन इंशाल्लाह वो उतरेंगे अपने मनसब से, उनके लिए भी तैयार है केसेस। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना पीटीआई ने, ना पीडीएम ने, ना नून ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना एमक्यूएम ने, ना एएनपी ने, किसी पार्टी ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। सदर मुमलिकत के लिए भी केसेस तैयार हैं। नाज़रीन, ऑन अ सेपरेट नोट अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन के मेंबरान को 28 खतूत लिखे हैं। खतूत तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को लिखे गए हैं। तमाम मेंबर्स से तजावीज आने के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि कुल 17 जजेस में से 2 की नशिस्तें खाली हैं। 29 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फायज ईसा ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन के नाम खत भेजा, जिसमें तहरीर किया गया कि सिंध के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री न होने से सिंध की अवाम में मायूसी फैली है, लिहाजा जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर रिटायरमेंट से पहले उनकी सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की जाए। 16 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा खुद जुडिशल कमीशन के चेयरमैन बन गए। 2 अक्टूबर 2023 यानी कि 3 दिन कबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख हाई कोर्ट से रिटायर हो गए हैं। ये नुकता अपनी जगह अहम है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आला अदालत में 2 जजेस की तैनाती के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कई खत लिखे। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तकर्री को 16 दिन गुजर चुके हैं, मगर ताहाल जस्टिस अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुए। जजेस तैनाती का मामला एक तवील अदालती जंग से गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पैदा होने वाली तकसीम जूनियर जजेस को लाने से ही शुरू हुई। मामले ने अदालत में वो गहरी खलीज पैदा की कि जिसके असरात आज भी नजर आते हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा की गैर मौजूदगी में जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के बिला तरतीब 2 इजलास तलब कर लिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर करने का मुतालबा करते हुए खत लिखा कि जजेस की तैनाती पर चीफ जस्टिस की जल्दबाजी सवालिया निशान है। यह हैरान कुन है कि जुडिशल कमीशन का इजलास गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की तैनाती पर गौर करने के लिए बुलाया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब मैंने सालाना छुट्टी ली उस वक्त जुडिशल कमीशन का कोई इजलास तय नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान से रवाना हुआ तो चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि जुडिशल कमीशन के 2 इजलास होंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में होने वाले इस इजलास में जुडिशल कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के नामों की मंजूरी दे दी गई, जो कि दोनों अपनी मुतलका अदालतों की सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी का नाम खारिज कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के लिए इन तीनों जजों के नामजदगी की मुखालिफत की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, रिटायर्ड जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इन नामजदगियों की हमायत की थी। आजम नजीर तारड़ जूनियर जजेस के हक में वोट देने को अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं और पशिमानी का इजहार भी कर चुके हैं। 5 जजेस में से 2 जजेस की तैनाती 9 माह तक तात्तुल का शिकार रही और अब तक है। आला अदालत में जजेस तैनाती के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2 खत लिखे, जबकि इन खतूत के बाद उस वक्त के जुडिशल कमीशन के मजीद 2 अरकान ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी मुश्तरका तौर पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा था कि बराहे करम आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जुडिशल कमीशन और अपने नामजद उम्मीदवारों का मजाक ना बनाएं। जुडिशल कमीशन को सिर्फ चीफ जस्टिस के पहले से मुंतखब करदा नामजद अफराद पर गौर करने का पाबंद करना नामुनासिब है। खत में कहा गया था कि चीफ जस्टिस ने यह कहकर गैर मुनसिफाना अमल का एतराफ किया कि उन्होंने सिर्फ चंद जजों के नामों पर गौर करने का फैसला किया और ये मनमानी है, जबकि जुडिशल कमीशन के अरकान को मुश्तरका तौर पर लिखे गए खत में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 9 माह से जजेस की असामियां खाली हैं। क्या इन 28 खतूत का एडिशन जजेस तैनाती की राह में हायल रुकावटें और अदालती तकसीम को खत्म कर सकेगा? वील फाइंड आउट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। 40 से जायद सहाफियों की आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लंबी नशिस्त लगी। हमारे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं। हसनात, फरमाई दीजिएगा इस नशिस्त में क्या क्या डिस्कस हुआ है? जुडिशल कमीशन की वर्किंग के हवाले से, 184(3) के पेंडिंग केसेस के हवाले से, पब्लिक इंटरेस्ट के जो हामी हैं। देखिए, ये बेसिकली रिपोर्टिंग कोर्ट रिपोर्टर्स की मुलाकात थी कि कोर्ट रिपोर्टिंग को बेहतर करने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। दोनों साइड पे सजेशन आई, कुछ उनकी आई, कुछ हमारी तरफ से जो है वो सजेशन दी गई जो हमें मुश्किलात हैं। तो कुछ के सवालात हुए जिससे ये बात निकली, जिस तरह ये कि भाई 184(3) के केसेस जो है वो नहीं फिक्स हो रहे। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा वाजे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो जब तक डिसाइड नहीं होता हम 184(3) के केस नहीं फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी फिक्स करेंगे तो फिर कल अगर कानून अपहेल्ड हो जाता है तो फिर एक नया जो है वो लिटिगेशन स्टार्ट हो सकती है कि जी जो बेंच है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं थे।
تو یہ ویٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ کی ہیئرنگ جو ہے وہ منڈے ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ منڈے کو کنکلوڈ ہو جائے گا سوموار کو کیس، اور اس کے بعد جو ہے امکان ہے کہ جو 184(3) کے امپورٹنٹ کیس ہے